رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کا 12واں پارہ سورہ ہود، اس کی آیت نمبر 6 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر علامہ روح المعانی علامہ علوسی اپنی مایہ ناز تفسیر روح المعانی کے اندر بڑی بہترین، دل نشین، عمدہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں۔ یہ میرے سامنے علامہ علوسی کی روح المعانی ہے۔ روح المعانی کی جلد نمبر 12 ہے اور یہ پارہ نمبر بھی 12 ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ رزق کے بارے میں، روزی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے، ہر مخلوق کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری یہ اللہ رب العزت کی ہے۔ مشرکین مکہ جو شرک کرتے تھے، مشرک ابو جہل، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ روزی دینے والا ایک اللہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میرے سامنے ہے، پارہ نمبر 11 ہے، سورۃ یونس ہے، آیت نمبر 31 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ نے اعلان فرمایا میرے محترم نبی، پیارے نبی، جہاں لفظ قل ہوتا ہے وہاں اللہ رب العزت اپنے نبی کو ایک نیا موضوع، نیا بیان دیتے ہیں اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں لفظ قل کہہ کر میرے نبی اعلان کر۔ جس طرح جلسے میں عنوان دیا جاتا ہے، موضوع لکھا جاتا ہے، عظمت قرآن، عظمت نبی، سیرت نبی، پھر اس عنوان کے تحت، اس موضوع کے تحت خطبہ، مقررین، اہل علم حضرات وعظ و نصیحت فرماتے ہیں۔ تو قرآن میں جب لفظ قل اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی بیان میں دے رہا ہوں، تقریر تو کر، اعلان کر دے۔ میرے نبی ان کو کہے قل من یرزقکم من السماء والارض، کہ آسمانوں سے روزی تمہیں کون دیتا ہے؟ آسمانوں سے روزی سے مراد مفسرین فرماتے ہیں اللہ بادل لے آتے ہیں، بارش برساتے ہیں، خشک زمین کے اوپر جب پانی آتا ہے فصلیں اس سے تیار ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورج کی تپش سے فصلوں کو کون پکاتا ہے؟ چاند کے ذریعے ذائقے، رنگ، پھلوں کے اندر چاشنی کون ڈالتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی ان سے پوچھ، یہ آپ کو جواب دیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ مشرکین کہتے تھے ہمیں روزی دینے والا اللہ ہے، گو وہ شرک کرتے تھے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی ان سے پوچھ تو صحیح، یہ کہیں کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ ہی تو ہمیں دیتے ہیں۔ یہ سورۃ یونس کے اندر 31 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے سورۃ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ارشاد فرماتے ہیں روزی کے متعلق۔ سورہ زاریات میں اللہ رب العزت 57 نمبر آیت 58 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ اللہ فرماتے ہیں میں تم سے روزی نہیں چاہتا، نہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔
روزی دینے والا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں، اللہ ہی روزی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ملک کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 21 میں، سورہ ملک آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، اللہ فرماتے ہیں بھلا کون ہے جو تمہیں روزی پہنچائے اگر اللہ اپنی روزی روک لے، اگر اللہ روزی بند کر دے مخلوق پر، تو اللہ کے سوا کون ہستی ہے، کون ذات ہے جو اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو روزی پہنچائے؟ کوئی نہیں پہنچا سکتا، کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر پہلے پارے میں الف لام میم میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ایک دعا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا فرمایا؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پیچھے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اللہ مکہ شہر کو امن والا بنا، وہاں کے باشندوں کو روزی دے پھلوں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے ایمان لائے ان کو۔ اللہ نے فرمایا قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا، جو کافر ہیں، جو رب کو نہیں مانتے، اللہ فرماتے ہیں کہ روزی تو میں ان کو بھی دوں گا، وہ اللہ کی مخلوق ہے، روزی تو میں ان کو بھی دوں گا۔ اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ روزی کے متعلق وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، سورۃ نمل کی 64 نمبر آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں آسمان و زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ پھر فرمایا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ رب کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ روزی تمہیں میں ہی دیتا ہوں۔ اور سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو روزی کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، آیت نمبر 31 میں بنی اسرائیل سورت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، فرمایا کہ تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ اس ڈر سے اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے، منصوبہ بندی نہیں کرنی چاہیے کہ مہنگائی بہت ہے، روزی کہاں سے آئے گی؟ روزی دینے والا تو اللہ ہے۔ ہاں جی، ماں کے پیٹ کے اندر جس وقت بچہ رحم کے اندر ہوتا ہے تو 9 مہینے 8 مہینے 7 مہینے وہاں روزی پہنچانے کا انسانی تصور بھی نہیں، کون پہنچا سکتا ہے؟ اللہ فرماتے وہاں بھی ہم روزی دیتے ہیں بچے کو۔ جب وہاں ہم دے سکتے ہیں، وہاں انسان روزی نہیں پہنچا سکتا، تو اللہ فرماتے جب انسان ماں کے پیٹ سے آ جاتا ہے تو اس کو کیا ہم روزی نہیں دیں گے؟ اللہ فرماتے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ فرماتے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ بات اٹل ہے، ہر ایک کا روزی رساں اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے اللہ ہی روزی تنگ کر دے، اللہ ہی روک دے، اللہ کے سوا کون دے سکتا ہے اس کو روزی؟ اب سنیں تفسیر روح المعانی کے اندر اللہ رب العزت کیسے روزی پہنچاتے ہیں، کیسے روزی دیتے ہیں۔ اب یہ تفسیر روح المعانی ہے، اس کی جلد نمبر 12 ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے، جنگل کے اندر اپنی بیوی کو تنہا چھوڑا، گھر والی کو تنہا چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اہلیہ کو چھوڑا۔ پھر ان کے دل ہی دل میں خیال آیا کہ میں تو جا رہا ہوں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، ہم کلام ہونے کے لیے، ہیں جی، طور پر جا رہا ہوں، پیچھے میری بیوی ہے، ان کی روزی کی فکر ہوئی۔
ان کی روزی کے بارے میں فکر مند ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب فکر مند ہوئے تو وہاں تشریف لے گئے طور پہاڑ پر۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنے نبی کی تربیت خود میرا رب ہی کرتا ہے۔ اللہ ہر نبی کی تربیت فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم آپ کو اپنے بیوی بچوں کی روزی کی فکر تھی کہ ان کو روزی پیچھے کون دے گا؟ اللہ نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے، اس کے اوپر اپنا عصا مارو، لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ نے اس کو مارا، وہ 2 ٹکڑے ہوئے۔ پھر فرمایا دوبارہ مارو، دوسری مرتبہ مارا۔ یہاں تفسیر روح المعانی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین کہ پہلے ہی صفحے پر علامہ علوسی فرماتے ہیں ثلاثۃ فضربها فانشقت، کہ فرمایا 3 مرتبہ مارا گیا، اندر سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا، ذرہ، چھوٹا سا کیڑا۔ جب وہ چھوٹا سا کیڑا 3 مرتبہ پتھر ٹوٹا، پھر اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا، اس کیڑے کے منہ کے اندر ایک ہرا پتا اس کے منہ میں تھا، اور اس کے اوپر ایک شبنم پانی کا قطرہ بھی تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے اس کو دیکھا، اللہ نے فرمایا میرے کلیم موسیٰ کلیم اللہ اس کیڑے کے قریب جاؤ، یہ تمہارے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہے، آپ کو رب کی طاقت بتانا چاہتا ہے، اللہ رزاق ہے یہ بتانا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ جب اس کیڑے کے قریب ہوئے، حضرت موسیٰ نے جب کان سے سنا، سبحان اللہ، قربان جائیں اس اللہ کی ذات پر، قربان جائیں اس کی کاریگری پر۔ وہ کیڑا کیا کہتا ہے سنیں، تقول سبحان من یرانی، پہلا جملہ کہا سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی۔ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا 3 پتھروں کے اندر بند، ہوا نہیں، بارش نہیں، دھوپ نہیں، کوئی چیز اندر جا نہیں سکتی، باہر کا ماحول وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ 3 پتھروں کے اندر ہے۔ وہ کہتا ہے سبحان من یرانی، پاک ہے میرا اللہ، پاک ہے وہ ذات ہر قسم کے عیبوں سے، ہر قسم کے نقائص سے، ہر قسم کی کمزوریوں سے، ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے اللہ۔ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات یرانی جو مجھے دیکھ رہا ہے، 3 پتھروں کے اندر مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر دوسرا جملہ اس نے کہا وَيَسْمَعُ کلامی، میری دعا کو، میرے کلام کو، میری گفتگو کو اے موسیٰ کلیم وہی سننے والا ہے۔ اس لیے تو رب کی صفت ہے السمیع، ہر قسم کی پکار کو دور سے نزدیک سے، بند کمروں میں، اندھیروں میں، سمندروں میں، تحت الثری، زمین کے سب سے نچلے حصے میں، آسمانوں میں، فضاؤں میں، ہر قسم کی پکاروں کو سننے والا ایک اللہ ہے۔ وَيَسْمَعُ کلامی، میری دعا کو، میری گفتگو کو میرا اللہ سنتا ہے۔ موسیٰ کلیم تو خود ہی خود کہہ رہے ہیں، اور فرمایا وَيَعْرِفُ مَكَانِي، جانتا ہے میرے اس ٹھکانے کو۔ آپ تنہا آ چکے ہیں، بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑا، اے موسیٰ کلیم جب یہاں رب مجھے 3 پتھروں کے اندر وَيَعْرِفُ مَكَانِي، میری جگہ کو جانتا ہے، آپ کے بیوی بچوں کو جاننے والا وہ ہے، آپ کو جاننے والا وہ ہے، آپ کو دیکھنے والا بھی وہی ہے۔ پھر کہا وَيَذْكُرُنِي، وہ مجھے یاد کرتا ہے، وَلَا يَنْسَانِي، وہ مجھے بھولا نہیں ہے، وہ مجھے بھولا نہیں ہے، 3 پتھروں کے اندر بھی وہ مجھے نہیں بھولا۔
یہاں بھی مجھے سبز پتہ بھی دے رہا ہے روزی، اور شبنم کا قطرہ پانی بھی مجھے دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم، جو ان پتھروں کے اندر جو ذات جس کیڑے کو روزی دے رہی ہے وہ انسان اشرف المخلوقات، پھر آپ نبی ہیں، رسول ہیں، کلیم ہیں، آپ کو، آپ کی بیوی کو، آپ کے بچوں کو روزی نہیں دے گی؟ کیسی اللہ نے تربیت کی۔ اہل علم فرماتے ہیں ایک مینڈک سے لے کر مگرمچھ تک سب کو روزی دینے والا اللہ ہے، مموزے سے لے کر شہباز تک سب کو روزی دینے والا ایک اللہ ہے، ایک چونٹی سے لے کر ہاتھی تک سب کو روزی دینے والا اللہ ہے۔ فضاؤں میں، سمندروں میں، خشکیوں میں، تریوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، ہر جگہ پر بسنے والی چیزوں کو، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، سب کی مرضی کے مطابق ان کو روزی دینے والا اللہ ہے، سب کو رزق دینے والا ایک اللہ ہے۔ کتنی پیاری بات ہے جو اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی نے فرمائی ہے، اور ہم سب کو روزی دینے والا ایک اللہ ہے۔ یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی نے یہی فرمایا ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ اپنے آپ سے روزی کا محتاج بنائے، اللہ کسی غیر کے در سے سب کو محفوظ اور محفوظ۔ قضى نحبه ومن